والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يقول العبد وإن ربه مساجد فأكثر فيه آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے سجدوں کے بارے میں اور نماز میں کی جانے والی عمری غلطیاں ان کو بعض بار نہیں کرتے تو بہت زیادہ ہمارے اسلام کا نقصان ہے. تو آیت کریمہ اور اس کے بعد کافی آپ نے سنی ہے اس سے بات سمجھ آگے ہے تقریباً سب کو آدم علیہ السلام اور ابلیس یا انسان اور شیطان ان دونوں کی آپس میں جو دشمنی کی وجہ بنی ہوئی ایک سجدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو بھی ابلیس کو بھی کہ آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس نہیں کرا اور اس نے دشمنی کی قسم کھا لی اور واضح اعلان کر دیا. یعنی یہ نہیں کہ چوری چھپو اس نے کہا پھر بعد دو الفاظ نے کہہ دیا کہ آدم کی وجہ سے میرا مقام تھوڑا کم ہوا ہے تو میں اس کی اولاد کو ضرور بھلا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اس میں کثرت سے دعا. آج ہم نے سجدہ آفت، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت، سجدہ نماز اور سجدہ سہو، ان پانچ طرح کے سجدوں پر بات. ان پانچوں سجدوں میں جو طریقہ کار ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے وہ بھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، مجھے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. پھر وہ 7 اعضاء آپ نے گنوائے گئے 2 قدم، 2 گھٹنے، گوڈے، 4 2 ہتھیلیاں، 6 پیشانی اور ناک ملا کر 7. یہ 7 اعضاء ہیں جن کے اوپر سجدہ کیا. اور اس کی کیفیت میں مزید اللہ کے رسول نے یہ وضاحت فرما دی. آپ نے فرمایا اور آپ کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ پاؤں کی حالت کیسی ہونی چاہیے کہ دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر گڑی ہوئی. گڑی ہوئی کیسے ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں پہلے سنتے کہ پاؤں کی دونوں ایڑیاں کیا ہوئی ملی ہوئی. جب ایڑیاں ملی ہوئی ہیں اس کا مطلب پورا پاؤں پہ اور دونوں پاؤں کھڑے ہوئے. اور کونیاں یہ بندے کی جسم سے جدا ہونی چاہیے. اگر بندہ اکیلا سجدہ کر رہا ہے تو تھوڑا کھلا کر کے سجدہ میں زمین پہ لگے ہوئے ظاہر بات ہے. اور کونیاں جو ہے وہ بہت سارا ہاتھ جہاں تک بندہ رفع یدین کرتا ہے وہیں رکھتا ہے یا یہ کندھوں کے برابر میں زمین پر رکھے ہوئے ہیں یا یہ کانوں کی لو کے برابر زمین پر رکھنا چاہیے. انگلیوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے. بالکل ایسی انگلیاں بند بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ چوڑی بھی ایسے ہونی چاہیے. یعنی نارمل ایزی کر کے بندہ یہ زمین پر رکھے. اور ناک اور ماتھا دونوں یہ لگے ہوئے ہونے چاہیے. اور جس جگہ پر بندہ سجدہ کر رہا ہے صرف سجدے والی جگہ پر کوئی بھی چیز نہیں رکھنی چاہیے، صرف سجدے والی جگہ. اگر پورے یعنی پاؤں سے لے کر گھٹنے اور یہ ساری چیزیں اور سجدے کی جگہ برابر ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف سجدے والی جگہ پر کوئی تکیہ رکھنا، کوئی ٹکی رکھنا یا کوئی ٹکی رکھنا اس سے نبی السلام مرد اور عورت کے سجدے کا کوئی فرق نہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی یہ ابھی ہم سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز والے دو سجدے ہم کر رہے ہیں، ان دو سجدوں کے درمیان دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ الفاظ آگے پیچھے بھی اگر اس کو کرتے ہیں اسپیڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ رب اغفر لی، یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ دوسری دعا جو ہم نے سنی ہے، یہ کسی راوی کو یعنی آگے جو آگے بیان کرنے والا تھا اس کو غلطی لگی، یہ اصل میں عطیات کی دعا تھی، اس نے غلطی سے دو سجدوں کے درمیان میں کہیں بتا دی، تو وہ وہیں پہ ہم نے فکس کر عطا ہی یاد میں، مطلب سلام کرنے سے پہلے اللہ اغفر لی وارحمنی کو دعا پڑھ سکتے ہیں، بڑی عظیم الشان دعا ہے، صحیح مسلم میں، لیکن اس کا موقع وہ ایک راوی سے غلطی سے بیان ہوا، دو سجدوں کے درمیان کا اس کا موقع عطا ہی یاد ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کے لیے بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے عام، کہ انسان اپنا بایاں پاؤں بچھا لے اور شرمگاہ بندے کی سکین جس کو کرنے کا وہ بائیں پاؤں کے اوپر ہو اور دایاں پاؤں کھڑا ہو، اور اس طرح کھڑا ہوا ہو کہ پاؤں کی انگلیاں وہ مڑی ہوئی ہو قبلے کی، یہ ابھی ہم کریں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ پاؤں کی دونوں ایڑیوں کے اوپر بندہ اپنی سرید رکھے، پاؤں دونوں کھڑے کر لے اور پاؤں کی دونوں ایڑیوں کے اوپر سرید رکھ لے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے یہ دونوں طریقے یہ درست ہے، بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ پھر پاؤں بچھا کر اس کے اوپر اپنی شرکا رکھی جائے اور دوسرا پاؤں کھڑا کر۔ تمام سجدوں کا جتنے ہم سنیں گے، اب 5 سجدوں کی جو ہم نے بات کی ہے، ان تمام سجدوں کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ایک ہی ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہوگا وہ ہم سنیں۔ تو سجدہ کتنے اعضاء پر ہے جی؟ 7 اعضاء۔ 7 اعضاء کون سے؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک ملا کر 2، 2 4، 2 6 اور یہ 7۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ایک پتلیاں ایسے جیسا بیٹھا ہے، یہ مڑ جائے ایسے، اور اوپر سے ایڑیاں ملا کر یہ دونوں ہاتھ ہم نے کندھوں کے برابر رکھ دیا، زیادہ سے زیادہ کام کی جوڑ کے برابر یہ جائے، اور پیشانی اور ناک دونوں کے اندر لگے، پوریاں گھٹنوں کے یا رانوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، اور اکیلا بندہ ہے تو جتنا کھلا سجدہ کرے اتنا اس کے لیے زیادہ پڑتا ہے۔ یہ خون یا دوبارہ دیکھتی ہیں تو یہ نہ ہم نے ایسے کیے ہیں نہ بہت زیادہ ایسے کیے ہیں، یہ نارمل حالت میں اس طرح کر کے یہ ہم نے سجدہ کرنا۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ایک حالت یہ ہے، یعنی کہ دونوں ایڑیوں کے اوپر سجدہ رکھیں، رکھا رکھیں اور پاؤں دونوں کے اوپر انگلیاں چھوڑ دیں۔ دوسرا طریقہ جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں اور دایاں پاؤں ایسے انگلی میں اور یہ بڑا دونوں ہاتھ جو رکھنے ہیں، ایک ہاتھ کھلا رکھنا ہے ایسے، یہ ایسے بھی گھٹنے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں بایاں ہاتھ، اور یہاں تک بھی گھٹنے تک بھی رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ہماری کلائی جو ہے جتنی یہ آسانی کے ساتھ ہماری ران کے اوپر پٹ کے اوپر آ جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ دایاں ہاتھ جو ہے وہ ایسے، اور اس کی مٹھی باقی انگلی بند ہو اور یہ ایک انگلی جو ہے وہ کھلی ہو، دونوں سجدوں کے درمیان میں یہی حالت ہے اور تشہد میں بھی یہی حالت ہے۔ البتہ دونوں سجدوں کے درمیان میں انگلی نہیں ہلانی، تشہد میں انگلی دعا کے اوپر بھی ہلا سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ دعا کے الفاظ آئیں گے، ویسے پورے تشہد میں بھی انگلی جو ہے وہ ہلائی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے بندے کا یہ بازو جو ہے وہ بندے کے پاٹ کے اوپر نہ سائڈوں سے نکلے، اور کئی لوگ ایسے بھی بیٹھتے ہیں وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، اس کو نارمل چھوڑنا چاہیے ایسے۔ تو یہ والا طریقہ ہے یہ ہمارا 2 سجدے کرنے، یہ نماز کے سجدے ہیں، اور یہ دونوں سجدے ملا کر نماز کا رکن بنتے ہیں۔ اب ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں جی، 5 سجدوں میں سے پہلا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ آفت۔ نماز آفت ایک ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے بندے پہ بہت باری، تو 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہوتی ہے جس کے اندر
ایک رکعت میں 3 رکوع 2 سجدے، اسی طرح دوسری رکعت میں پھر 3 رکوع اور 2 سجدے، وہ نماز آفت ہے۔ اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے بندے کے، لیکن وہ 5 جماعت کی پڑھی جائے گی، اتنا ٹائم نہیں ہے بندے کے پاس، تو پھر کیا کرے؟ کم از کم ایک سجدہ کر، وہ ایک سجدہ جو کرنا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ آفت کسی بھی وقت بندے پہ آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کچھ بھی مطلب۔ اب ایک بندہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو اتنی دیر میں وہ سارا معاملہ بھی خراب ہو جائے، اس لیے فوری طور پر بندے کو سجدہ آفت کرنا چاہیے، اس کے لیے وضو وغیرہ وہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا چاہیے، البتہ یہ والا سجدہ جو ہم کریں گے اس میں سلام نہیں، یعنی سلام پھیر کر اس سے فارغ نہیں ہوں گے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، اور اس وقت کی مناسبت سے جو بھی موافق مصیبت ہے اس کے حوالے سے جو جو دعائیں بندے کو آتی ہیں وہ دعائیں کریں، کم از کم 2-3 دعائیں بندے کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، جن کو ہم جامع دعائیں کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح جو سجدے کی عام دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ پڑھے بندہ، وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ باقی دعائیں جتنی دیر تک بندے کا دل چاہے اتنی دیر تک وہ سجدہ کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ آفت۔ اس کو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے صرف ایک ہی سجدہ ہوگا، اور اس ایک سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے گی، پھر سجدے سے ہم ساتھ اٹھا لیں گے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ کوئی کر لیتا ہے، ٹائم اس کے پاس ہے کر لیتا ہے، یا وضو کی حالت میں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، پابندی شریعت نہیں ہے۔ دوسرا سجدہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سجدہ شکر۔ سجدہ شکر کیا ہے؟ سجدہ شکر یہ ہے انسان کو کوئی خوشخبری ملی، خوشخبری ملنے پر فوری طور پہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں، اب تو اس کا دل یعنی کہ اپنے آپ ہی کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کروں، اس کو کہتا ہے سجدہ شکر۔ یہ بھی ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے بس سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی اللہ کے شکر کی جو دعائیں بندے کو آتی ہیں اتنی دیر تک بندہ چاہے سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، پھر سجدے سے سر اٹھا لے اللہ اکبر کہہ کے، یہاں پہ بھی سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ سجدے کی حالت میں جو نماز کے علاوہ ہے سجدہ، یہ بعد میں بات کرنے کی لیکن چلے، جو نماز کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں اس میں ہم اپنی زبان میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدہ کرتے ہوئے دعا کرنا یہ اور بات ہے، دعا کے لیے اسپیشل سجدہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ دعا کے لیے الگ اسپیشل سجدہ کرنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں، جیسے بعض لوگ نماز پڑھ کے نا بعد میں پھیلیاں سے رکھ کے نیچے نماز کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں جی دعا کرنے کے لیے، اس طرح دعا کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کا طریقہ بتایا وہ ایسے ہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، ہاتھ سینے کے برابر کر لیں، تھوڑا سا اوپر کر لیں، چہرے کے برابر کر لیں، یا ایسے بھی بہت زیادہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو ایسے بھی بندہ سر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں ہم نے مکمل طور پہ اس پہ ایک درس بھی سنا تھا کہ سجدے کا یعنی کہ دعا کرتے ہو کہاں تک کرتے دعا کرتے، وہ دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں، سجدہ کرتے ہوئے دعا کرنا یہ ثابت، بندہ سجدہ شکر کر رہا ہے اس میں دعا کرے، یا سجدہ جو نماز والا بندہ کرے گا اس کے اندر دعا کرے، یہ بات درست ہے۔ باقی جو اللہ کے رسول کا بتایا طریقہ ظاہر بات اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو دعا کے لیے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا کے لیے سجدہ وغیرہ نہیں۔ کتنے سجدے ہو گئے جی؟ تو تیسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت اگر ہم نماز سے باہر کر رہے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے اللہ اکبر کہیں سجدے میں چلے، البتہ اس کی اسپیشل ایک دعا ہے وہ یاد کرنی چاہیے، اور جب تک وہ یاد نہیں ہوتی تب تک سبحان ربی الاعلیٰ چل رہے، ٹھیک ہے جی۔ اسپیشل دعا کیا ہے؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ظفرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں آپ، ہاں جی، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یہ بھی ایک اور دعا ہے، ایک اور پڑھتے ہیں دعا
ساجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ واسع الخالقین۔ یہ عام سجدے کی دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اصل دعا ایک جو ابھی بچے نے سنائی ہے وہ ہے، یہ قرآن مجید میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل، ایسے ہی ہے نا آخری رکوع۔ اور دوسری دعا جو ابھی ہم نے سنی ہے حدیث میں، اللہم اکتب لی بی انک قادرا وداعنی بی وزرا وجعلھا لی عندک ذکرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کرنی چاہیے۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، صرف یہ دعا پڑھیں، اگر یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ پڑھیں۔ اس میں بھی سلام نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بندہ با وضو بیٹھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تلاوت کرتے ہوئے وضو کر لینا چاہیے پہلے، لیکن پابندی بھی شک نہیں۔ اگر سجدہ تلاوت نماز میں ہے تو ظاہر بات ہے نماز وضو کے بغیر نہیں، تو وہ تو اپنے آپ ہی وضو ہوگا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ بلند آواز سے بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے جب ہم امام ہیں، اور باقی مقتدی بھی اس کے ساتھ وہ سجدہ کریں۔ البتہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے اندر بھی اگر کبھی کوئی سجدہ تلاوت نہیں کرتا، آیت پڑھتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز بھی درست ہے، اور سجدہ صاحب بھی اس کو نہیں کرنا۔ کتنے سجدے ہو گئے؟ تین۔ سجدہ آفات، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت۔ چوتھے نمبر پر ہے سجدہ نماز۔ وہ دو سجدے ہیں، وہ ہم نے پہلے سن لیا تاکہ وہ پورا طریقہ جو ہے وہ ہمارے علم میں، یہ دو سجدے ہوں گے۔ ان میں سے اگر ایک سجدہ بھی رہ جاتا ہے تو ایک رکن سمجھ لو رہ جاتا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پوری رکعت وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر ایک سجدہ رہ گیا، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف ایک سجدہ ہی دہرانا پڑے گا، وہ ایک سجدہ دہرائیں۔ ایک زیادہ ہوگا تو پھر تو اب سجدہ صاحب میں آخر میں بسر نکل جائے گی۔ جب رہ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا نا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، لیکن عام طور پہ الحمدللہ ایسا ہوتا نہیں۔ سجدے کا بھول جانا کبھی دیکھو کوئی کسی کو مسئلہ بنا ہو، ورنہ عام طور پہ کوئی سجدہ نہیں۔ پانچواں سجدہ ہے جس میں بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، وہ ہے جی سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز میں بھول چوک ہونے پر جو سجدہ ہوتا ہے۔ اب نماز میں بھول چوک کیا ہے؟ آسانی کے لیے ہم تین چیزیں ذکر کر لیں۔ بھول کر کیا کر لیجیے، رکعت زیادہ پڑھ لی، رکعت زیادہ پڑھ لی، چار کی بجائے کتنی رکھتے پڑھ؟ پانچ۔ اب پانچ رکھتے پڑھ کے بندے کو سلام پھیر دے بندہ، اور اس کے بعد اگر مقتدی یاد کروا دیں کہ پانچ رکھتے ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر خود کو یاد آئے تو بتا دیں مقتدی کو ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بندہ کیا کرے گا؟ صرف دو سجدے کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جب وہی دعائیں ہیں جو نماز کے سجدے میں ہوتی ہیں، وہی دعائیں پڑھیں گے ہم۔ دو سجدے کر کے جب بیٹھ جائیں گے تو سیدھا سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد اب تحیات وغیرہ نہیں، دونوں سائڈوں پہ قاعدہ سلام ہے، یعنی پہلے جو ہم نماز سے نکلے ہیں وہ بھی دونوں سائڈوں پہ سلام ہے، اور پھر بعد میں یہ جو سجدہ سہو کیا ہے اس میں بھی دونوں سائڈوں پہ سلام۔ پچھلے سجدوں میں اور اس سجدے میں کیا فرق ہے کہ پچھلے سارے سجدے ایک ایک تھے، لیکن سجدہ سہو یہ دو۔ دوسری صورت نماز میں کیا ہوگی جی؟ نہیں، رکعت کم ہو، ابھی رکعت کی بات کریں، نماز میں کیا ہوگی؟ رکعت کم ہو گئی۔ اب رکعت کم ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب یا تو طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی یاد آ گیا امام صاحب، پھر وہ ایک رکعت خود بخود پوری کرے گا امام صاحب، قدیم ظاہر بات ہے پیچھے پوری کریں گے، اور سلام پھیر دیں گے۔ نماز جیسے روٹین میں مکمل ہوتی ہے ویسے مکمل کر لیں گے، اس کے بعد پھر دو سجدے کر کے الگ سے پھر سلام۔ اگر اس میں کوئی وقفہ آ گیا، مثلا امام صاحب چلے گئے یا پھر بعد میں کسی کو یاد آیا، وقفہ آ جائے یا بات چیت ہو جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وقفہ آنے کی صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ پوری نماز پڑھانی پڑے، صرف وہ دو سجدے ہی کیے ہیں۔ یہ دو صورتیں یاد ہوگی نہیں؟ ایک سے کم ہے نہیں، یہ ایک رکعت کی بات ہے۔ کیا جی اسے ایک دفعہ تھوڑی سی پھر دوبارہ وہ ابھی بات کرتے ہیں، ابھی یہ یاد کر رہے ہیں۔
ایک رکعت زیادہ ہو گئی تو نماز کیا کرنی ہے؟ پوری کرنی ہے، سلام پھیر دینی ہے، اس کے بعد 2 سجدے۔ ایک رکعت کم رہ گئی تو وہی ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینی ہے، اس کے بعد 2 سجدے۔ تیسری صورت، تیسری شکل کیا ہے کہ شک پڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ شک پڑ گیا کہ نماز میری صحیح جا رہی ہے کہ کم ہو۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو اپنے شک کو دور کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شک کو دور کرے گا، یعنی تھوڑی دیر رکے، پوری توجہ کے ساتھ دیکھے کہ میں نے، اگر اس کا شک نماز کے اندر دور ہو گیا ہے، شک نماز کے اندر دور ہو گیا ہے، تو جیسے وہ چل رہا ہے اپنی نماز کو ویسے چلا دے۔ مثلاً اگر اس کو شک ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، پھر اس نے غور کیا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میں نے 2 ہی پڑھی، تو نماز ویسے پھر اپنی روٹین کے ساتھ چلاتا رہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ یہ جو درمیان میں اس نے رک کر سوچا ہے، اس کی جگہ پہ رکا کر لے 2 سجدے کرے۔ یہ صورت سمجھ آ گئی تھی؟ شک کی صورت میں اس نے غور و فکر کیا، اس کا شک کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا کہ واقعی میری اتنی رکھتے ہوئی ہے۔ اس کو پتہ لگا کہ پہلی رکعت میں نے سورہ 3 پڑھی ہے، دوسری میں جی میں نے یہ پڑھی ہے، پتہ لگ گیا اس کو، تو نماز اپنی ویسے جاری رکھے گا، اور سلام پھیرنے سے پہلے کیا کر لے گا جی؟ 2 سجدے کرے گا، اتحیات مکمل پڑھ لے گا، ربی جلدی پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرے، پھر سلام پڑھے، بس وہ اس کے بعد اتحیات نہیں۔ ایک منٹ، پھر ہم بھول جائیں گے ساری بات آخر میں۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ بندے نے بڑا غور کیا لیکن اس کا شک دور نہیں ہوا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پھر وہ کم پر اپنی یقین پیدا کر۔ کیسے؟ کہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا مثال کے طور پہ، اس کو پتہ چلا پتہ نہیں 2 پڑھی ہے کہ 1 پڑھی ہے، تو کیا سمجھے وہ کہ ایک ہی پڑھی۔ پھر وہ اپنی دوسری رکعت ساتھ ملائے اور سلام پھیر دے، اوریجنل جیسے سلام پھیرتے، پھر سلام پھیر کر بعد میں کیا کرے گا؟ 2 سجدے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، پھر اس کو کس نتیجے پر پہنچ گئی کہ میں نے کم نہیں پڑھی ہے، پھر وہ ساری رقم مکمل کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد صاحب کی 2 سجدے۔ اس کے علاوہ درمیان والا اتحیات اگر رہ جائے، درمیان والا اتحیات رہ جائے، اس میں ساری رکعت پھر نہیں دہرائی جاتی، اس میں اگر نماز کے اندر یاد آ گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب 2 کر لے، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد کسی نے یاد کیا تو سلام پھیرنے کے بعد، اس کی 2 صورتیں۔ اب دیکھیں کون کون سے موقع ہیں جن میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہوگا۔ پہلا موقع، رکعت کم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ پوری پڑھی، وہ رکعت پوری پڑھنی پڑے گی، وہ رکعت پوری پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر کے پھر سلام۔ دوسری صورت، رکعت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ بھی کیا کر دیں پھر سلام پھیر دیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں۔ تیسری صورت، شک تھا اور وہ شک کسی یقین پہ ٹکا نہیں ہے، پھر اس نے کم پر یقین کرتے ہوئے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، اس کے بعد 2 سجدے۔ اچھا 2 صورتیں ہم نے ابھی سنی ہیں جن میں سجدہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے ہو، کون کون سی؟ اتحیات رہ گیا اور نماز کے اندر یاد آ گیا، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا۔ دوسرا، شک پڑا تھا بندے کو لیکن پھر اس کی صورت کنٹرول میں ہو گئی کہ وہ صحیح جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ویسے سلام نہ پھیرے بلکہ 2 سجدے کر کے سلام۔ رکوع رہ گیا، رکوع دوبارہ کرنا پڑے گا، سجدے میں یاد آیا بندہ اٹھے، رکوع کرے، پھر اپنی وہ ترتیب مکمل کرے۔ بعض علماء کا خیال کیا ہے کہ وہ لگا دی جائے دوبارہ پڑھے۔ پر یہ میں نے ابھی بتایا کہ رکوع اور سجدہ رہ جانے کی صورت میں مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، تاکہ یہ جو 3-4 باتیں ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں یاد ہو۔ ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پہلے کرنا ہے کہ بعد میں سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ چاہے پہلے کر لے چاہے بعد میں کرے، چاہے پہلے کر لے چاہے بعد میں۔ زیادہ تو پہلے ہی لوگ کرتے ہیں، کبھی اسی تے سلام پھیر کے بعد ہو تو ویسے کوئی یاد آ کے دلا کر لیں، لیکن روٹین نہ تو وہ پہلے ہی کر لینا۔ یہ تیسری یعنی کہ اس بندے کے لیے ہے جس کو یہ فرق نہیں نہیں پتہ چلتا، نہیں یاد رہتا، اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔
کہ وہ چاہے پہلے کر لے چاہے بعد میں کر لے، صاحب کے 2 سجدے ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کو ایسے لگتے ہیں نا جیسے کوڑے لگتے ہیں۔ میں نے اس کو بلانے کی کوشش کی اور اس نے الٹا 2 سجدے اور کر دیے، تو میں ایک سجدے کی وجہ سے ذلیل ہوتا پھرا، اور یہ 2 سجدے کر کے اللہ کے اس نے اپنی نماز بھی بچا لی اور اجر بھی پا لی۔ تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیدہ صاحب کی پوری نماز ہماری اس سے ضائع نہیں گئی، صرف 2 سجدے کرنے سے وہ ساری کبھی بتائی کیا جاتی ہے اللہ نے پوری کر۔ یہ ہے جی ہمارا سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ۔ اور ایک ہفتہ یا تو زیادہ ہو جائے پھر بھی اگر ایک ہفتہ یا تو زیادہ پڑھ لیں، جیسے 4 فرض ہیں 3 ہفتہ یا تو پڑھیں گے، ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ زیادتی ہوگی، اس میں بھی صحیح کے ساتھ۔ یہ ہو گیا جی ہمارا الحمدللہ سیدہ صاحب کا طریقہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا حصہ ہے نمازیوں کی کچھ غلطیوں کی، یا ہم یہ کہہ لیں کہ نماز میں ہم کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کرنے لگیں تو باقاعدہ طور پہ اتنی بڑی کتاب ہے جو 350 صفحوں کی، اس میں صرف یہ ذکر کیا گیا ہے نمازیوں کی غلطی۔ اگر اس کو بندہ پڑھے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے بلے نہیں رہی، لیکن بہرحال ایک حدیث ہے جو تھوڑا سا حاصلہ دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی 10 نمبر بھی حاصل کر جائے نا نماز میں تو بڑی بات ہے، یہ نہیں کہ میں 100% پاس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بات کی، آج پھر بتا دیتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات سنیں اس غلطی کو سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں، سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں۔ دوسرے پہ جب بھی بندہ دیکھتا ہے کہ یہ غلطی فلانے میں پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح نہیں کبھی ہو سکتی، تو سب سے پہلے خود کو دیکھیں کہیں میرے اندر تو یہ غلطی نہیں پائی جاتی۔ نماز میں غلطیوں میں بنیادی غلطی، اگر ہم وضو سے شروع کریں تو وضو میں کیا غلطیاں تو بعد وہ بڑی لمبی سے لمبی ہوتی ہیں، عمومی غلطیاں جو عام طور پر اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم نیت میں، اس میں بھی نیت ہے۔ ساری نماز کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت۔ نیت میں 2 طرح کی غلطی ہے، ایک غلطی وہ جو زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طریقہ ثابت ہے، اور دوسرا جو کبھی دل میں خیال کو تازہ بھی نہیں کرتے، بس زور کی نماز پڑھی ہے جی چلو جی آئے، روٹین بنی ہوئی ہے اسی کے اندر آئے اور آگے پڑھی اور چلے۔ ایک یاد دہانی کرنی چاہیے، جیسے بندہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا دل ہی دل یار یہ کام کرنا ہے، تو جب ہم وضو کر رہے ہیں یا دوسرا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک طرح سے دماغ کو یاد کروا دیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، ظہر کی نماز کے فرض پڑھنے لگے ہیں یا سنتیں پڑھنے لگے ہیں یا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ دوسری غلطی جو دور بھی کرنی چاہیے لیکن اگر کسی بھائی میں ہے اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے، دونوں باتیں، یعنی اگر اپنے اندر ہے تو کیا کریں گے ہم دور کریں، اپنے اندر برداشت کریں، اپنے اندر برداشت ہوئی بھی دور کریں، اگر کسی دوسرے میں ہے تو برداشت ہے۔ وہ ہے نماز کو بلند آواز سے پڑھنا۔ جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بلند آواز سے بھی تسبیحات بھی پڑھ لیتے تھے، باقی بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب آپ باجماعت نماز پڑھتے تھے تو سارا کچھ دل میں پڑھتے تھے، اور دل میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری غلطی ساتھ ہو جاتی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ ہونٹ نہیں ہلاتے نہ زبان ہلاتے، ٹھیک ہے، بلند آواز نہیں کرنی کیونکہ ساتھ والا بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے جو اپنا وقت نکال کے اللہ کے گھر میں آیا کھڑا ہے۔ پھر اگر ہم یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے گھر میں آنے والا کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے، تو جو اللہ کے گھر میں ہے وہ کس کا مہمان ہے؟ وہ اللہ کا مہمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا مہمان آ جائے تو سارے محلے والے کہیں گے کہ قاری صاحب کا مہمان ہے، ماسٹر صاحب کا آ جاتا ہے، وکیل صاحب کا آ جاتا ہے، قرآن کا، ہم میں سے کسی کا بھی کوئی مہمان ہے تو سارے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی غلطی بھی کر دینا وہ کہتے ہیں یار مہمان ہے۔ تو یہ ہم سمجھیں کہ ہر بندہ جو مسجد میں آیا وہ کون ہے جی اللہ کا مہمان ہے، تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ بلند آواز نہیں کرنی، اور اگر کسی کی بلند آواز ہوتی ہے تو اس کو کچھ برداشت نہیں کرنا۔ اچھا، تیسری غلطی جو ابھی میں نے ذکر کی وہ کیا ہے؟ نماز کے الفاظ ہونٹ بھی ہلانے ہیں
زبان بھی لفظ بنتا ہی تب ہے جب ہونٹ اور زبان کی، کیونکہ دل میں دماغ میں بات ہے وہ ایک نیت کے درجے کی، ٹھیک ہے، اس لیے ہونٹ بھی لانے چاہیے اور زبان کو بھی حرکت دینی چاہیے جب ہم الفاظ ادا کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے تو خیال کرنا چاہیے اگر صف ٹوٹ رہی ہے تو صف کو ملائیں۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، سننے کے قابل ہے کہ وہ عام طور پہ ہمیں نماز میں صف سیدھی کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے، اس پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو صف سیدھی ہوگی، اور اوریجنل بات یہی ہے، جب تک بندہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا، کندھے سے کندھا نہیں ملاتا، تب تک صف سیدھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہی معاملہ ایک ایسی جگہ مثلاً یعنی کہ ہاسپٹل کی کوئی مسجد آ رہی یا ایسی مسجد جو کسی پبلک پلیس پر ہے، کالج کی ہوگی، یونیورسٹی کی ہوگی، وہاں پہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں، ٹھیک ہے، نماز میں آپ اس کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ بڑی پرانی ایک بات مشہور ہے، بھی وہ ایک بندہ کھانا ٹاپ گیا سی تو ہوتا ہے پیچھے آؤ، اب تو اتنا نہیں مجبور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اگر ایک آدمی پورا محسوس کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، جو دوسرے ساتھ والے آپ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے فتق اللہ مستطاعت، جتنا ہو سکے پیروی کرنے کی سنت کی کوشش کریں۔ اچھا کیا تیری صحابہ کرام سارے صاحب کے ساتھ ایسے ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب صحابہ سارے کس کے شاگرد تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مسلک کوئی مختلف تھے، ایک ہی مسلک تھا، مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی ہم جب مثلا ایک جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت والے ساتھی نکلے ہیں، ایک ہی ذہن کے ہیں، ان کو سختی سے پابندی کروانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ سارے اگر ایک ذہن کے ہیں، یہ نہیں کوتاہی ہے، جس جگہ پہ درگزر ہوتا ہے درگزر ہے، جس جگہ پہ سختی ہے وہاں پہ سختی ہے۔ ہم مدرسے میں چلے جاتے ہیں، مثلا کسی مدرسے میں، ظاہر بات ہے مدرسہ تربیت کی ایک جگہ، وہاں پہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں، ہم وہاں پہ کہیں گے کہ بالکل عین سنت کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان چیزوں کا تھوڑا سا بندے کو خیال کرنا چاہیے، اور اس کی بات نہیں دیتی تو تھوڑی سی بندے کو وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اور یہ نہیں کہ ہم یہ ایسے کر رہے ہیں، اس کی جب ہم سنت سیرت اور حدیث کو ملا کے پڑھتے ہیں تب بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے، صرف ایک بات کو لے کر اگر بندہ بیٹھتا ہے معاملات بڑے خراب ہیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دیتا ہوں بس اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، فوتگی ہو گئی ہے تو کیا حکم دیا کہ صبر کرو، کیا کریں؟ صبر کریں، روئیں دھوئیں۔ اب یہ حکم ہے، اپنی جگہ پہ حدیث ہے، اچھا، لیکن جب بندے پہ صدمہ آتا ہے فوری طور پر، عین اس وقت جتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو یا جو مرضی ہو، کتنے بڑے اچھے کرانے کو، لیکن وہ صدمہ ہی اتنا ہوتا ہے نہیں سمجھ آتی بات، صبر میں نہیں ہوتا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر حضرت علی کے پاس شہادت پر رتبہ پایا، نبی علیہ السلام کو خبر ملی، آپ نے بھی آنسو پائے، عورتوں کو خبر پہنچی، جب تو عورتیں روئیں، آواز آنے لگی، ایک آدمی وہ رشتے داری تھا انہیں آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول عورتیں اللہ کے پاس، اب میں ان کو منع کر دو جاتا ہے، تو انہوں نے منع کیا، بھی اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کون اس وقت سنتا ہے، پھر اس نے آگے بتایا، آپ نے کہا چلو جا دوبارہ جا کے منع کر، اس نے پھر منع کی، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، نبی علیہ السلام نے بھی مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دی، یعنی یہ آپ کا ایک طرح سے ڈانٹنے کا انداز تھا کہ بار بار ابھی تو تھوڑی دیر رک جا، بھی ان کا کوئی یعنی کہ دل کا غبار ہلکا ہو جائے، پھر ان کو تو مسئلہ سمجھا دیا۔ حضرت عائشہ نے پھر اس کو ڈانٹا، بالکل بندہ نہیں بنتا، پھر بار بار تو آتا ہے کہ بات تو آپ کیا آیا نا تو پھر میں دیکھیں میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی مسلک کی بنا پر اگر کوئی سنت کی تھوڑی بہت کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی عظیم مقصد کے لیے اس کو تھوڑا سا برداشت کر لینا، یہ سنت اور سیرت کا سبب ہے، یہ بندے کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ کیا بات ہم کر رہے تھے کہ جتنا ہو سکے نماز میں ہم کیا کریں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، لیکن ساتھ والے بندے کو دیکھیں، اگر وہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے
اس چیز کو برا محسوس کر رہے ہیں تو زبردستی بھی اس کے ساتھ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پیچھے نکل جائے، اس کی بھی ملاؤ۔ اچھا، اگلی ایک اہم بات، جب ہم صف بندی کر رہے ہوتے ہیں تو امام کی جانب سے رکنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اگر ادھر سے اسپیس ہوا تو یہ نہیں کہ ادھر ملاتے جائیں، اگر ادھر والا بندہ امام کی سائڈ والا بندہ بھی پاؤں سے پاؤں ملانے والا ہے تو کیا کریں ہم اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، پھر دونوں کے ساتھ نہیں، بھی اس کو بھی اٹیچ کرنا ہے اس کو بھی اٹیچ کرنا ہے، اپنے پاؤں اپنے باڈی کے حساب سے کرنا۔ اس میں ایک غلطی بھی ہے، اس کی بھی ساتھ اس کا ہوگی، بندے کا جتنا یہ جسم ہے نا صرف اتنے پاؤں کھولنے چاہیے، یہ کندھوں کے برابر، یہ والا جسم جو ہے اس کے برابر بندے کو اپنے پاؤں کھولنے چاہیے اور انگلیاں بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے یہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں گے نا جی تو ساتھ والے کے پاؤں اپنے آپ ہی ساتھ ہوں گے۔ ایک اور بات، میری دکان کھڑے ہوئے، پاؤں سے پاؤں ملانے میں جو طریقہ کار ہے وہ ایڑی سے ایڑی ملانا ہے، آگے پنجہ جہاں پر مرضی چلا جائے، ایڑی سے ایڑی ملی ہونی چاہیے، پنجہ جہاں پر مرضی جاتا ہے کیونکہ پاؤں چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، آگے پنجے نہیں ہوتا، ایڑی سے ایڑی ملے گی، سب انسان یعنی کہ نمازوں کی بالکل سیدھی، تو یہ غلطی کی ہمیں درست کرنی چاہیے، اس کا ہمیں نوٹس کرنا چاہیے۔ نہیں، ایڑی سے ایڑی ملنی چاہیے، ماشاء اللہ تھوڑے پھر کارنامے عظیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب نماز کا سلام پھر جائے، سلام پھیرتے ہوئے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، سلام پھیرانے نہیں، سمپل طریقہ کیا ہے، السلام علیکم، ساتھ والے کو ایسے متوجہ ہو کے دیکھنا ہے، بھولنا بھی نہیں ہوں تو بھی بھول جاتا تو نہیں غلطی، کہ نارمل ایسے دیکھیں السلام علیکم۔ اچھا، ہم سلام پھیرتے ہوئے کئی لوگ یہ سارے علاقے یہ نہیں، کئی لوگ بڑے تسلی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں نا، یہ نہیں، سمپل گردن موڑنی ہے، اتنی گردن موڑنی ہے کہ پیچھے بیٹھے تو بندے کے گال نظر آئے، نظر مجھے نہ کوئی مسئلہ، صرف یہ گال پچھلے بندے کو یعنی کہ سامنے نظر آنی چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں، اگر نہیں ہوتی تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو تو لازمی گڑا تھا، کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، ساتھ والے بندے کو سلام کریں، اور جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے بہتر ہے کہ بندہ اس وقت اپنی پہلی سلام پھیرے، اگر امام نے ایک سلام پھیر لی دوسری جانب سلام پھیرنے لگا تو اگر وہ ویسے پھیر لیتے امام کے پیچھے ایک سلام، امام کے پیچھے دوسری، یہ بھی ٹھیک ہے، امام نے دونوں طرف سلام پھیر لی پھر بندہ سلام پھیرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد زیادہ دیر تک اتحیات میں بیٹھے رہنا اور دعائیں پڑھتا رہنا درست نہیں، جو دعائیں رہ گئیں وہ چھوڑیں، وہ اب امام کے کھاتے میں پڑ گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابتداء اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح ہی سجدے اور رکوع کی تسبیحات ہیں، نماز میں امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، اب یہ نہیں کہ اس کے بعد سجدے میں ہی رہے بندہ یا رکوع میں ہی رہے، فوراً اٹھ جائے، ایک پڑھی ہے، دو پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں، وہ آپ امام کے کھاتے میں پڑھیں، ٹھیک ہے جی، فوراً اٹھ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب جماعت کروائیں، جماعت جب کروانی ہو، ظاہر بات ہے کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنا سنگل ثواب ہے، جماعت دو بندے بھی کروا لیں تو 25-27 گھنٹے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جماعت کروانی ہو تو ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فقتدی بالعروف، سارے مقتدیوں میں سے اس بندے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھانی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، جو سب سے زیادہ کیا ہو، کمزور ہے۔ اچھا، اب یہ کرائیٹیریا ہم کیسے مقرر کریں؟ وہ کرائیٹیریا نبی علیہ السلام نے خود مقرر کر دیا کہ نماز کے کم از کم الفاظ سکھا دیے کہ اتنے الفاظ تو ہر مسلمان کو یاد ہیں۔ اب سبحانک اللہ کی جگہ پہ کتنی دعائیں ہیں بابا جی؟ عام طور پہ اللہ باعث میں سبحانک، لیکن اگر ہم دعائیں اکٹھی کریں تو 7-8 دعائیں، پوری نماز ایک پاس ہے، ایک دعائیں استفتاح ایک پاس، اتنی بڑی دعائیں، لیکن ہم کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہ پڑھیں گے، تاکہ سارے بندے اس کے مطابق چلیں، کہ ایک موقع ایسا ہونا چاہیے جس میں سب لوگوں کا خیال، الحمدللہ پڑھی، صورت مختصر پڑھی، اس کے بعد رکوع کی تسبیحات کتنی ہیں؟ بہت ہیں،
یعنی کہ مختلف ہے نا. نماز باجماعت نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. کون سی ہے جی؟ سبحان ربی العظیم. اور زیادہ ضروری بھی ہے، زیادہ ضروری بھی یہ ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، کیونکہ اس طرح سجدے کی تسبیحات بہت ہے، اس میں کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. جو تشہد کی دعائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد، لیکن ہم اس میں ایک یا دو دعائیں زیادہ سے ربی جلدی پڑھ لیں، یا وہ جو ضروری دعا میں نے ایک دفعہ بتائی تھی اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، 4 چیزوں سے پناہ مانگا، یہ پڑھ کے نمازوں کی جان چھوڑ. ٹھیک ہے، تو جماعت کراتے ہوئے یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، یہ قطعاً نبی علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے جماعت کرواتے ہوئے چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کبھی کوئی باہر سے عالم دین کوئی آ جاتا ہے تو کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے بظاہر بات ہم عرب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ بندہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس میں ہمیں پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر آج نماز لمبی بھی ہوگی تو ارے ٹھیک ہے، روٹین یہی رکھنی چاہیے سمپل نماز میں. اچھا، یہ باقی دعائیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ اکیلے آدمی. اکیلے آپ، اس لیے آپ نے فرمایا جب تو اکیلا نماز پڑھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا ڈانٹا تھا، اب میں اکیلا نماز پڑھوں جتنی مرضی پڑھو. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے تو اپنی بستی میں جا کے نماز پڑھے، سورہ بقرہ شروع کر. ایک بزرگ تھے وہ سارا دن بیچارے میں اونٹ چرائے، اور وہ کہتے بھی 1-2 رکوع تو میں نے سن لی. میں نے کہا بھی چلو 2 رکوع پڑھیں گے، رکوع کر لیں گے، وہ نہ. تیسرا چوتھا انہوں نے نماز توڑی، پیچھے آ گئی. کوئی بندہ بعد میں آیا، اس نے کہا رکوع تو نماز ہو گئی، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں ساتھ ہوں. کیا تم منافق ہو گیا؟ انہوں نے کہا جو مرضی کرو، میں کل اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، میں بتاؤں گا بھی یہ آپ نے شریکوں کا آپ آ گئے. ایک تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا وہ بندہ، حضرت معاذ بھی آ گیا. آپ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا جی؟ آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، آپ نے کچھ صورتیں بتائیں، کیا نام ہے سبی اسم ربک الاعلیٰ پڑھ، والتین والزیتون پڑھ. تو جاتی آدمی ہے بیچارے سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو نماز پڑھاتے، فرض نماز پڑھاتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں نفل نماز ہے وہ وہی پڑھے گا جس کا شوق ہے، مثلا نماز تراویح ہے وہ اپنے شوق سے جو آیا وہ کھڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باجماعت نماز کرواتے ہوئے لمبی نماز پڑھانا یہ بھی کیا ہے، نماز جو بھی غلطی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں لیکن وہ تو درست نہیں ہے جی، اتنا بھی نہیں درست. ایک تراویح وچ قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے جی. نہیں ضروری نہیں ہے. ہاں جی، وہ لمبے لمبے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات بندے پچھوں ویسے کرتے ہیں. رمضان المبارک میں ویسے تلاوت میں ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کم از کم ایک دفعہ ہاں جی، ہونی چاہیے، وہ تو ہے جی. لیکن وہ نماز تراویح میں ہی ہو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تھی کچھ ہماری نمازوں کے بعد سے اصلاح کی باتیں. دوسری آخری بات جو سن لیں جی کہ سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پر اگر بندہ پیچھے گنجائش ہو اس کو بیٹھنے کی، تو جتنی دیر اتحیات میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر بندے کو بیٹھنا چاہیے. بیٹھ کر جو ضروری اذکار ہے وہ کرنے چاہیے. اپنی طبیعت کو اس بات میں بندے کو آمادہ کرنا چاہیے. امام کے لیے ہے کہ وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ کرے، مقتدیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنی دیر ضرور بیٹھیں اسی جگہ پر جتنی دیر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی جانا چاہتا ہے یا موسم کی شدت کی وجہ سے کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اس میں پابندی بھی نہیں، لیکن اتنی دیر بندے کو بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اذکار وغیرہ اپنے مکمل کریں. یہ کچھ مختصر سی اصلاح کی باتیں تھیں جن میں یقیناً کچھ غلطیاں مجھ میں بھی ہوگی، ہر بندہ سمجھے گا تو اس کے اندر بھی ہوگی. اس کو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہی غلطی کسی دوسرے میں آتی ہے تو جہاں تک ممکن اس کو برداشت جو چیز آسانی سے لگتی ہے. نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے.
البتہ سجدے میں جاتے ہوئے ٹائم کے بعد سوال پوچھنا ہی منع ہے سجدے میں کھانا کھانا کیا پہلے لگے لیکن خیال کرنا ناک پہلے ناک پہلے لگانے میں خطرہ ہے۔ مشقت جیڑا لگ گیا پھر اس طرح سر جھکائیے تو پھر اسی طرح جب سجدے میں جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ پہلے ہاتھ لگائیں ہاتھ کا بھی سر یعنی انگوٹھے جو ہوتے ہیں نہیں وہ نارمل بس نارمل یہ لازمی نہیں نہ زبردستی کو بند کریں نہ زبردستی یہاں ہے یہاں نارمل حالت میں ہوگا اور کندھوں کے یا کانوں کے پاس سر سلام کے بعد فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہی بات بتائیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اذکار جو ہے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں لیکن اگر کوئی ہٹ جاتا ہے مثلاً ایک جگہ پہ بیٹھا بیٹھا بیچارہ تھک گیا بھاری جسم ہے یا گرمی ہے کالج نہیں تو سر سجدے کی جانے سجدے میں جب جاتے ہیں تو اس ٹائم گھٹنے پہلے لگانے یا ہاتھ اس ٹائم گھٹنے پہلے لگانے یا ہاتھ 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 پہلے ہاتھ گھٹنے لگانے کی ایک روایت آتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے احناف جو ہیں وہ گھٹنے اب اس پہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گھٹنے لگانے۔ ان کے نزدیک وہ ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن جدید جو تحقیق آئی ہے ہمارے یہاں شیخ البانی کے اور دیگر محققین سے وہ کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے اور یہ زیادہ یعنی کہ ہاتھ لگانے والی یہ زیادہ صحیح ثابت ہے ایزی ہو جاتا ہے اسی لیے اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے اٹھنا چاہیے ہاں۔ لیکن میں ایسے اٹھ رہا تھا ایک آدمی نے بتایا یہ صحیح فرمایا ہے ایسے اٹھنا چاہیے ہاں اس کے بعد پھر میں نے ایسے اٹھا ہاں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے ایسے اس میں بھی کوئی پابندی اس میں ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اٹھتے ہوئے ایسے اٹھیں جیسے عورت آٹا گوندتی ہے نہیں اب آٹا گوندنے میں دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں زیادہ تھا ہی اب تو ایسے اٹھ جائے تو اٹھ جائے ٹھیک ہے جی ایسے اٹھ جاؤ یہ دونوں طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اصل اس کی لاجک پتہ ہے کہ وہ ہے آسرا دے کر اٹھنا۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ وزن بغیر قائم کرنا ہے ہاں بغیر آسرے کے اٹھنے سے پھر وہ دوبارہ ہاتھ لگاتے ہیں سائڈ لگانا پڑتا ہے سائڈوں پر دوبارہ ہاتھ لگاتے ہیں یا وہ پیچھے تو سلپ ہوتے ہیں ہاں جی تو جب اس لیے جب یہ سنت پہ قائم ہو جائے گا تو پھر آسانی سے یہ صحیح یہ ہتھیلیاں لگا لیں تب بھی درست ہے یہ ایسے کر لیں یہ تب بھی درست ہے۔ پھر سائڈوں پر ایسے ہاتھ لگاتے ہیں ہاں جی اور وہ اسی لیے لگانے پڑتے ہیں وہ دراصل ڈائریکٹ بالکل اسی وجہ جب سے ہم بیٹھ کر اٹھیں گے نا تو آٹومیٹک ایسے ہوگا ڈائریکٹ اٹھتے ہیں وہ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے نہیں پنجے کھلے ہاں سر